سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں معرفتی اسلام یوٹیوب چینل۔ سامعین، جب چھٹی صدی عیسوی اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، جب ہر طرف افراتفری تھی، اضطراب تھا، بدی کا راج تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بچیوں کو، بیٹیوں کو آ کے عزت اور زندگی بخشی، اس کے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا بھی ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین انسان تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی چھپ کر، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی پر پڑتی ہے۔ آپ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت دحیہ کلبی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دحیہ، بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دحیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دحیہ کیسا گناہ، بتاؤ۔ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جا رہے اور واقعہ سناتے جا رہے۔ فرمایا، میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی ننھی منی سی بچی، اس نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس کے گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس جان نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا بابا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے اور فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دحیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا برابر ترس نہ آیا۔ میں نے پوچھا اس سے کہ میں نے تجھے کیا کہا تھا کہ بیٹا ہو تو زندہ رکھنا، بیٹی ہو تو زندہ درگور کر دینا، تو ماں ہوتی ہے۔ بیوی میرے پاؤں میں پڑ گئی، کہا اسے زندہ درگور نہ کرنا۔ اب حضرت دحیہ کلبی کی آنکھوں سے اشک زاروں قطار نکلنے لگے۔
فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس بچی کو تیار کروایا اور ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے کے لیے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ داہیہ کلبی روتے جا رہے اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے پائے۔ وہ پوچھتی جا رہی بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جائے نا۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو؟ بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائے نا۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں تو میں کبھی زندگی میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا مجھے ایسے نہ مارے، بابا مجھے زندہ درگور نہ کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت اور زندگی بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں، سسک رہی ہیں، بلک رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفن کر دیا۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت داہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا داہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام رونے لگے اور کہنے لگے اے داہیہ کیوں رلاتے ہو ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ آپ نے حضرت داہیہ سے 3 بار واقعہ سنا۔ حضرت داہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم داہیہ کو کہہ دے کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا تھا۔ جب اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا ہے تو اب اللہ ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ تو جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو سوچئے ذرا جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، انہیں بھائیوں پر بڑا فخر ہوتا ہے، بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ تو دوستو بیٹیوں کی قدر کریں۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔